یہ بات ہے 31 جولائی 2024 کی رات کے قریب 2 بجے ایران کے کیپٹل تہران میں پریزیڈنٹ پیلیس کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک زوردار دھماکہ سنا جاتا ہے۔ نہ ہی یہ کوئی معمولی دن تھا اور نہ ہی جہاں دھماکہ ہوا کوئی عام لوکیشن۔ دن معمولی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا دوسرا دن تھا۔ اس ہرے بھرے کمپاؤنڈ میں جہاں مختلف رائل پیلیس دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے کنارے پر یہ 5 اسٹوری بلڈنگ ہے جہاں ایران کے اسٹیٹ گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پہ یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دن اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ فلسطین کے فارمر پرائم منسٹرز اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ موجود تھے۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کے پیچھے اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور موساد نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ حماس کے لیڈر کو ایرانین پریزیڈنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر تب شہید کیا گیا جب وہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کی پروٹیکشن میں تھے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ۔ ترک ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر واقعی یہ اسرائیل نے کیا تھا تو یہاں پہ چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل سے قریب 2000 کلومیٹر دور یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا تھا؟ اسماعیل ہانیہ کو اتنے الگ انداز میں کیوں شہید کیا گیا تھا؟ ایران میں تو صرف یہ مہمان بن کر آئے تھے، ویسے زیادہ تر یہ ایجپٹ، قطر یا ترکی میں رہتے تھے، تو پھر ان کو ایران میں ہی کیوں شہید کیا گیا؟ اسرائیلی ایجنسی موساد کے چند ٹارگیٹڈ آپریشن پہ نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک چیز بہت کامن ہے: خوف۔ جی ہاں، چاہے ایڈولف ایچمنٹ کی سزائے موت ہو، سیریا میں نیوکلیئر ری ایکٹرز پر بمباری، ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل، یا پھر لبنان میں 3000 پیجر ڈیوائسز کا ایک ساتھ پھٹ جانا۔ اسماعیل ہانیہ جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں شمار ہوتے تھے، قریب 10 سالوں سے وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے اور لیڈر بھی قطر میں آزاد رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ قطر میں اسرائیل کی الائے امریکن آرمی بھی موجود ہے۔ وہاں حماس کے لوگ چھپ کر نہیں رہتے، یہاں تک کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں ہی موجود ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے بھی قطر میں کئی سال گزارے، لیکن ان پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آخر کیوں؟ اگر ان کو دشمن ملک ایران کی بجائے قطر میں ہی شہید کیا جاتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا، پر ایسا صرف ہم سوچ رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں 14 سال پیچھے جانا ہوگا، جب اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا۔ ایک ایسا بلنڈر جس نے موساد کی ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا تھا۔ 2010 میں حماس کے لاجسٹک آفیسر محمود عبدالرؤف کو ختم کرنے کے لیے موساد نے ایک آپریشن پلان کیا تھا۔ موساد کی نظر میں محمود کی ڈیوٹی ایران سے ویپنز خرید تک غازہ اسٹرپ تک پہنچانے کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ محمود نے پاسٹ میں 2 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے۔ خیر، اس آپریشن کا نام پلازما اسکرین رکھا گیا اور یہ دبئی میں انجام دیا جانا تھا۔ موساد کے 20 ایجنٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا، جن کو بھیس بدل کر دبئی پہنچنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت 24 کنٹریز ایسی تھیں جو اسرائیلی پاسپورٹ کو نہیں مانتی تھیں، جن میں دبئی بھی شامل تھا۔ لہٰذا ان 20 ایجنٹس کو کسی فورن پاسپورٹ پہ دبئی پہنچنا تھا، لیکن یہ فورن پاسپورٹس کہاں سے ارینج کیے گئے، اس کے لیے اسرائیل میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ اسرائیل میں ہی جن لوگوں کی ڈوئل نیشنلٹی تھی، یعنی ایک پاسپورٹ اسرائیل تو دوسرا برٹش، امریکن یا آسٹریلیا کا، تو ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا اور ان کے پاس ایک آفیسر جاتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ کیا ان کو حال ہی میں اپنے سیکنڈ پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو ان کو کہا جاتا کہ کیا وہ ملک کی سلامتی یعنی اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی پاسپورٹ ڈیٹیل استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جواب میں اکثر لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ آپریشن پلازما اسکرین کے لیے موساد کو 20 فورن پاسپورٹ ڈیٹیل چاہیے تھی،
یعنی ان پاسپورٹ پہ نام کسی اور کا ہوگا اور تصویر موساد ایجنٹ کی۔ ان فیک پاسپورٹ پہ ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا بھی کافی رسکی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو پہلی بار میں ہی دبئی جا کر حماس کے لاجسٹک آفیسر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، پر ایسا ہو نہیں سکا۔ پہلے وزٹ میں انہوں نے محمود کو دبئی میں ہی فالو کیا اور اس کی نقل و حرکت پہ کڑی نظر رکھی، لیکن اس سے پہلے ایجنٹس کچھ کرتے محمود دبئی سے چلا گیا۔ دوسرے وزٹ میں ایجنٹس کو سیم پاسپورٹ پہ ہی دبئی آنا پڑا اور وہ محمود کا پیچھا کرتے کرتے اس کی کافی میں زہر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، پر محمود کی موت نہ ہو سکی۔ اس کی طبیعت خراب ضرور ہوئی، پر وہ اپنے گھر سیریا چلا گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد محمود دوبارہ دبئی آیا اور ساتھ ہی موساد ایجنٹس بھی وہیں دبئی پہنچ گئے، انہی فیک پاسپورٹ پہ جن پر ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا ان کے لیے کافی رسکی تھا۔ اب کی بار انہوں نے محمود کے ہوٹل میں ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ ٹینس پلیئر گیٹ اپ میں کچھ ایجنٹس نے محمود کا ہوٹل لفٹ میں پیچھا کیا اور ان میں سے ایک ایجنٹ نے نوٹ کیا کہ وہ کون سے روم میں جا رہا ہے۔ یہ سارا آپریشن CCTV کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ محمود کے برابر والا روم بک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے 4 ایجنٹس نے صحیح موقع تلاش کر کے محمود کے روم کا دروازہ کھولا اور اندر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب محمود شاپنگ کر کے واپس آیا تو اس کو ایک الٹرا سونک ڈیوائس سے مار دیا گیا۔ اس ڈیوائس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر سوئی یا فزیکل نشان چھوڑے انسان کا دل بند کر سکتی ہے۔ یہ سارا آپریشن پلازما اسکرین کسی ہالی ووڈ مووی جیسا لگتا ہے، صرف ایک فرق تھا کہ موویز میں ایک ہیکر ساتھی باہر وین میں بیٹھ کے CCTV ریکارڈز ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ ایجنٹس کی ساری موومنٹس CCTVs میں ریکارڈڈ تھیں۔ ایجنٹس نے محمود کو بیڈ پہ لٹایا کہ جیسے یہ نیچرل موت مرا ہے، اور سارے فوراً دبئی سے ہی بھاگ گئے۔ جیسا وہ چاہتے تھے ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ دبئی پولیس نے کہا کہ محمود ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے، لیکن حماس نے کلیم کیا کہ محمود کی موت نیچرل نہیں بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے۔ دبئی پولیس نے CCTV فوٹیج دیکھی اور امیگریشن کے ریکارڈز چیک کیے۔ یہ وہ فیک پاسپورٹ ہی تھے جو موساد کے ایجنٹس کو لے ڈوبے۔ معلوم پڑا کہ 20 ایجنٹس نے ٹھیک ایک ساتھ دبئی میں محمود کے پیچھے انٹری کی۔ صرف ایک نہیں بلکہ تینوں وزٹس میں ان کی انٹری محمود کی انٹری سے میچ کر رہی تھی، اور تو اور محمود کی موت کے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ 20 کے 20 ایجنٹس دبئی سے بھاگ گئے۔ دبئی پولیس نے ان کے اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے۔ یہ ان سب کے لیے کافی حیرانی کی بات تھی جن کے یہ اصل میں پاسپورٹ تھے۔ جن کے پاسپورٹ استعمال کیے گئے تھے وہ آسٹریلین، برٹشرز، آئرن اور جرمن نیشنل تھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کے نام پہ دبئی میں مرڈر ہوا ہے تو وہ بھی کافی زیادہ ناراض ہوئے۔ معاملے کو انٹرنیشنل کوریج مل رہی تھی اور اس مرڈر کو لے کر ان کنٹریز کی کافی بدنامی ہونے لگی۔ یہ وہی کنٹریز تھی جو اسرائیل کی الائے مانی جاتی ہیں، اور ان کو کافی برا لگا کہ ان کے دوست ملک نے ہی ان کو دنیا میں بدنام کیا ہے۔ موساد کا آپریشن پلازما اسکرین اسرائیل کے لیے کافی بدنامی اور نیگیٹو امپریشن کی وجہ بنا۔ اسرائیل جو اصل میں اپنے الائے کے دم پر ہی مڈل ایسٹ میں موجود ہے، اس نے اپنے الائز کا ہی بھروسہ توڑا تھا۔ تب سے لے کر اسرائیل میں اپنے دوست ملکوں اور الائڈ پارٹنرز کو ناراض کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں موجود ہے، کیونکہ قطر US کا الائے ہونے کے ساتھ ساتھ حماس کا حامی اور سپورٹر بھی ہے۔ 2011 میں US پریزیڈنٹ باراک اوباما نے قطر کو پرسنلی ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی زمین پر حماس کی لیڈرشپ کو جگہ فراہم کرے۔ اس وقت US حماس کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتا تھا، اور یہ کام قطر میں کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت ایران کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس لیڈرز کو قطر میں ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جب حماس کے لیڈر قطر میں نہیں ہوتے تو وہ ترکی، ایجپٹ یا ایران میں ہوتے ہیں۔ ایجپٹ اور ترکی بھی US الائز ہیں، اور یہاں پر حماس لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا بھی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔
لیکن ایران یو ایس کا الائیڈ پارٹنر نہیں ہے، کیونکہ ایران میں نظام ولایت فالو ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ٹارگٹ کرنا موساد کے لیے زیادہ آسان تھا۔ اس سے کوئی الائیڈ پارٹنر ناراض بھی نہیں ہوگا۔ موساد کو معلوم تھا کہ اسماعیل ہانیہ اکثر تہران جاتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی انفارمیشن تھی کہ جب بھی وہ ایران جاتے ہیں تو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ پریزیڈنشیل پیلس کے کمپاؤنڈ میں موجود گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلی بار اسماعیل ہانیہ ایران کب جائیں گے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا جو اسماعیل ہانیہ کو ایران بلانے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا۔ یہ کریش 19 مئی 2024 کو ہوا، جس میں ایرانی پریزیڈنٹ شہید ہو گئے۔ موساد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اب نئے پریزیڈنٹ کی انوگریشن سیریمنی پہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ضرور انوائٹ کیا جائے گا۔ موساد کے ایجنٹس نے پریزیڈنشیل کمپلیکس کے 2 گارڈز کو پیسے اور یورپ میں اسائنمنٹ کا لالچ دے کر اس بات پہ راضی کیا کہ وہ اسماعیل ہانیہ جس روم میں رہتے ہیں ان کے بیڈ کے نیچے ایک بم پلانٹ کرے۔ یہ ٹائمر بم نہیں تھا، بلکہ ریموٹلی کنٹرول طریقے سے صحیح ٹائم پہ پھٹنے والا بم تھا۔ پلان کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو نئے ایرانین پریزیڈنٹ کی اوتھ سیریمنی پہ انوائٹ کیا گیا۔ یہ سیریمنی 28 جولائی 2024 کو ہونی تھی۔ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ بم سیریمنی سے 8 ہفتے پہلے پلانٹ کیا گیا تھا۔ 28 جولائی کو نئے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے اوتھ اٹھایا۔ اسماعیل ہانیہ نے انوگریشن اٹینڈ کی، ایرانین سپریم لیڈر سے ملاقات کی اور پھر 30 جولائی کو گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ موساد کے لیے ان پر نظر رکھنا بھی کافی آسان تھا، کیونکہ یہ پریزیڈنشیل پیلس ایران کے پرانے شاہ نے اپنے شوق میں انٹرنیشنل اسکی ریزورٹ کے قریب بنایا تھا۔ یہاں سے 7 کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ اسکی ریزورٹ تک جاتی ہے، اور چیئر لفٹ سے یہ بلڈنگ صاف صاف دکھتی ہے جہاں اسماعیل ہانیہ کو رات گزارنی تھی۔ ایجنٹس نے خود دیکھا یا اندرونی گارڈز کی مدد حاصل کی، لیکن جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ اسماعیل ہانیہ اپنے روم میں جا چکے ہیں تو وہ روم کی لائٹس بند ہونے کا ویٹ کرنے لگے۔ اس وقت رات کے 1:40 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی روم کی لائٹس بند ہوئیں تو انہوں نے بٹن پریس کر کے بیڈ کے نیچے لگا بم پھاڑ دیا۔ اسرائیل کے لیے اس قسم کے حملے کرنے کا مقصد اپنے مخالفین کے دل میں خوف اور دہشت ڈالنا ہے، جبکہ اسرائیل اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے مخالفین کا جو نظریہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ اپنے مخالفین کو شکست نہیں دے سکا اور آئندہ بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس نظریے کی مخالفت کی ہے وہ نابود ہو چکا ہے۔ امید ہے ٹروتھ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔